بڑے کی موت تو چھوٹے کو بڑا کر دیتی. میں کہوں بڑا ہونے کے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بڑے مر جائیں. کہ آپ کو بیٹا کرنے والا کوئی نہ ہو تو آپ بالغ ہو گئے, ابا کرنے والے ہو تو آپ بڑے ہو گئے. بابا جی عزت کرنے شروع کر, بابا جی ہٹو, چاچا جی ہٹو, ادھر اور بڑے ہو گئے. بابا چار پہ آگے پیچھے کر دو, ادھر اور بڑے ہو گئے. ابا حضور کرتے تھے, آپ بدلے میں دادا حضور ہو گئے. تو یہ بدل آپ ہی کے نام بدلتے جا رہے ہیں. دوسرے چھوٹے ہو جائے تب بھی کلائمیکس آ جاتا ہے, خود بڑے ہو جائے تب بھی کلائمیکس آ جاتا ہے. کلائمیکس کا مطلب نسبتاً کمپیریٹیو لوگوں سے تھوڑا سا مقام ملا لے جاتا. لوگ ویسے ہی بدلے میں ادب کے ساتھ دے تب بھی ہو گئے. تو یہ عروج جو ہے, زوال اور عروج, یہ ہمیشہ برابر برابر چلتا ہے. یہ جان کی سمجھ نہیں ہوتا. خالی یہ ہے کہ یوں بلندی پر گیا تو خلاؤں میں چلا گیا انسان, اب دور بھی جا رہا ہے. تو ایک کہانی آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک آدمی کی چوری ہوگی, چور نہیں ملتا, وہ آدمی قبرستان جا کے بیٹھ گیا, یہاں بھی بیٹھ گیا, قدافت یہاں ہی آئے گا. تو آپ پہاڑوں میں جاؤ, آسمانوں پر جاؤ, آپ کا تو اپنے یہی رہنا ہے. ہر عروج کا فائنل منطقی جواز اور زوال وہاں پر ہے. یہ آپ کی ڈیسٹینیشن ہے. اس راستے سے جاؤ, آسمانوں سے آؤ, زمین سے آؤ, یہ آپ نے کسان چلتے چلے جانا. بیمار ہو کے جاؤ, صحت مند ہو کے جاؤ, ہارٹ تکلیف کر کے جاؤ, ذہن کو تکلیف کر کے جاؤ. بہتر یہ کہ بیٹھ ہی چلے جاؤ, چلنا پڑتے پڑتے خود ہی چل جاؤ. ایسے لوگوں نے کیا ہے, کچھ لوگوں نے واقعہ ہوا ہے اس طرح. اتار کا واقعہ ہوا تھا, اتار تھا کہ بڑا مشکل واقعہ ہے. حضرت فرید الدین اتار رحمۃ اللہ علیہ سبات المنظر سرکاری تھے, آپ کا کام کر رہے ہیں دکانداری میں. اتار انصار ایک درویش آیا, کہتا دے اللہ کے نام پر ٹھہر جا, دیتا ہوں. پھر سوال کیا, ٹھہر جا, آدھا گھنٹہ پھر بھی ہو گیا, درویش ٹھہرا بھی دیتا ہوں. یہ کیا کر رہا ہے تو, کہتا میں مسعود کو میٹر میں دیتا ہوں کچھ نہ کچھ. اس سے لا رہا مجھے پوچھتا ہوں مسعود تو مرے گا کیسے. فرید الدین نے کہا کہ جس طرح تو مرے گا سر منظر کی ہمارا کیا چادر بچھائی کرنا پڑا مر گیا. اب اس بات پر اثر ایسا ہوا کہ فرید الدین اتار رحمۃ اللہ علیہ نکلے, خان کی منزلیں خان لٹا دیا, سب کچھ کر. یہ اگر موت ہے تو ہم تو موت سے بھی معلوم ہو گئے. ہمیں زندگی ملی نہ موت ملی. موت بھی ہمیں ملی, زندگی بھی ملی. اس لیے کم از کم زندگی میں اور شعبہ درست نہیں کر سکتے ہو تو ایک موت تو خوشگوار کی آسان کی بنا لو, وہ بھی نہیں بنتی. تو مرے اب اس موت کے وقت جو ہے نا زندگی کی تمنا ہوئی پڑی ہے عام آدمی کو. اور جب لڑتے مرنے کی آتی تھی, نہ زندگی کے وہ زندگی کی خواہش کی, نہ موت اور موت کو درست کیا. تو یہ ہے انسان اور ہمیشہ اور رہتا ہے کہ ہر چیز کو انہیں غلط ٹائم پہ کر رہا ہے. زندگی کے اندر زندگی کی آپ بات کرو, بازار گئے تو کچھ خریدو یا نہ خریدو, بازار سے بازار سے آرام سے گزر جاؤ, اور خاموشی کے وقت خاموش ہو جاؤ. اور یہ دیکھو کہ موت آ رہی ہے, اور جب بادشاہ یہ چیز سے مطلب آگے رہے گی, اب گھبرانا نہیں ہے, شور نہیں کرنا. تو میرے سانس تنگ ہوتے جا رہا, نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس کے ڈرنے والی کوئی بات نہیں. اپنی موت کو کم از کم خوشگوار, زندگی کو کم از کم خوشگوار. خوشگوار زندگی میں نے بتائی تھی کیسے ہوتی ہے. آرزو کام کر دو, آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. آرزو جو ہے نا یہ بہت بڑا ہلاکت کا ہے. ایسا جائے, ایسا جائے, ایسا جائے, کہاں تک پھیلتا جائے.
پوچھو اسے کہاں تک پھیلے گا؟ دوسروں کے علاقے پتہ کرنے والا بے علاقہ مرا کئی بار فاتحین جہنم وہ ایسے بے بسی کا عالم مرے ہیں، ادھر پتہ کرتے جاؤ ادھر بغاوت ہوتی جاؤ، پتہ کرتے جاؤ بغاوت ہوتی جائے۔ وہ ایک آدمی گھاس کی رسی بن رہا تھا، رسی گھاس کی، پاس میں بھی گدھا کھڑا ہوا تھا، وہ گدھا کھاتا جائے اور رسی بنتا جائے، کھاتا جائے، میرے میل بنائیے۔ ایسے سالانہ میں نے کتنے میل بنا لیے، ابھی گدھا کہتا ہے اتنی جیسے تیرے ہاتھ میں ہے، باقی میں کھا گیا۔ تو یہ انسان کا عالم ہے کہ حاصل کیا ہے وہی جو تو نے استعمال کیا، باقی کسی کی امانت جو ہے وہ تو رکھ رہا ہے اور وہ اپنا امانت لے لیں گے۔ تو نے جو کچھ استعمال کیا وہی دے رہا تھا، اور جو کچھ تو نے دے دیا اللہ کی راہ میں وہ تیرے آگے استعمال کرے گا، اور جو چھوڑ گیا یہ تیرا اتنا جائز تھا، واسطوں کی امانت ہم کو مل جائے گی۔ اس لیے اس بات کو بہت خیال رکھنا چاہیے کہ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، اسے کیا خیال ہے۔ انسان بہت غافل ہے نا، ایک چیز کبھی یاد رکھو نا، کتاب پڑھتے ہو بہت عظیم کتاب، ساتھ ساتھ یہ بھی سوچا کرو کہ جن لوگوں کو ذکر ہے کتاب میں وہ بھی مر گئے، کتاب لکھنے والا بھی نہ رہا اور پڑھنے والا بھی نہیں رہے، آپ پڑھ لیں جتنا پڑھنا ہے، تم پڑھتے ہو بھول جاتے ہو۔ تو یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، کیا نہیں کہہ رہا، اس نے کیا کہا تھا جس کو مرے ہوئے 200 سال ہے، تو تم نے کیا کہا تھا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اور اپنے مصروفیت کے زمانے میں یہ نہ بھول جاؤ کہ یہ مصروفیت بھی عارضی ہے، یہ علم بھی عارضی ہے، یہ بات بھی عارضی ہے، یہاں کا اسٹے عارضی ہے۔ ایک چیز پرماننٹ ہے کہ جس نے پرماننٹ رہنا ہے، لکھو اس کائنات میں کوئی چیز ایسی ہے جو تمہارے باپ دادا کے وقت میں تھی اب بھی ہے، ضرور ہوگی، وہ آپ کی زیادہ پرماننٹ ہے۔ چاند، سورج، ستارے، پہاڑ آپ سے زیادہ دیر تک ٹھہرتے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی اللہ کا ذکر ہے، آپ کے بعد بھی ذکر ہے، وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی بات ہے۔ آپ کم از کم کسی اس ذات سے وابستہ ہو جاؤ جس کو زوال نہیں ہے، آپ اس سے بچ جاؤ۔ اس کا یہ طریقہ ہے، فانی چیز سے وابستگی، فانی شہر سے محبت، فانی چیز کا ساتھ نہ کر دے گا۔ اپنی محبتوں کو دریافت کرو، آپ کی محبت کس بات سے ہے؟ مال سے ہے فانی، اشیاء سے ہے فانی، آسائشوں سے ہے فانی، اللہ سے ہے باقی ہمیشہ رہے گا، اللہ والوں سے ہے تب بھی باقی، بحث کی بات ہی ہونی ہے۔ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ تم ہوتے ہو تو سارے ہوتے ہیں، نہیں ہوتے تو کوئی نہیں ہوتے، خوبصورت بات ہے نا۔ اللہ والے ہوں تو ہوں، اگر تم نہیں ہو تو پھر آپ اللہ والے ہوتا ہے کر رہے ہیں۔ اگر موسم بہار کا ہے اور آپ کی جائے بھوکی بڑھتی جا رہی ہے تو پھر گھاس بھی ملا تو باہر کتنا لگے گا، ہوتا رہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کیا رہتے ہیں، اللہ کی طرف تم رجوع کرو گے پھر اللہ کے والوں کا ذکر ہوتا ہے، ورنہ اللہ والوں کا ذکر کرنے کا کوئی حق ہی نہیں بنتا۔ خالی کسی کا ذکر کرنا کوئی دشمنی کی بات۔ اس لیے آپ اس سفر کا رجوع دیکھو، مدعا دیکھو کہ تم نے کہاں جانا ہے، کہاں سے چلے ہو، مقصد سفر کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے۔ حاصل کی تمنا اپنی اثر ہو، آپ کو بچیلا حاصل کر دے۔ اس لیے مقصد غور سے کرنے کے لیے بات